أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے اس سے پہلے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں جو مقبول طریقہ ہے، اللہ کے ہاں جو کیا منظور نظر طریقہ ہے، وہ ایک ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا تو وہ دیدہ دانستہ کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہ ان کو حقیقت معلوم نہیں ہے، وہ جانتے ہوئے ان میں اختلاف کرتا ہے. تو آپ ان کو دعوت دیں، اگر وہ ایمان لے آئے تو بہت بہتر. ایمان نہیں لے آئے اور آپ کے ساتھ بحث میں پڑ گئے تو تم ان کو صاف کہہ دو کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے جو میرے ماننے والے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ تمہارے ساتھ مناظرے مباحثے میں پڑ گئے، تمہارے ساتھ سوال جواب کرنے لگے، تمہاری دعوت پر لبیک نہیں کہنے لگے، ایمان نہیں لائے، فَقُلْ کہہ دو اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنی ذات کو تابع کیا ہے اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ ان لوگوں نے بھی اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کی تسپرد کر دیا ہے، اللہ کے سامنے اپنی ذات جھکائی ہے، جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جو میری متابعت کرنے والے ہیں. ہاں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، مدینہ کے یہود، نجران کے عیسائی اور مکہ کے قریش، سب کو دعوت دو، سب کو کہہ دو کہ اسلمتم، کیا تم اسلام لے آئے ہو، یعنی تم اسلام لاتے ہو، مسلمان ہو جاؤ. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئے، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پانے لگی. اس سے معلوم ہوا کہ کامل مسلمان وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. اسلمت وجہیہ، میں نے تابع کیا اپنی ذات کو. خالی اسلم تو نہیں کہا کہ میں نے اسلام لایا، بلکہ یوں فرمایا اسلمت وجہیہ، میں نے سپرد کیا اپنی ذات کو اللہ کو، میں نے اپنی ذات اللہ کو حوالہ کر. اس سے معلوم ہوا کہ کامل مسلمان اس وقت انسان بن سکتا ہے کہ اپنے آپ کو پورا کے پورا اللہ کے حوالے کر، پورا کے پورا، پورا کے پورا. یہی وجہ ہے. آج کتاب دیکھ رہا تھا کہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے، تو وہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال درس و تدریس کی خدمت کی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انوار کے دروازے کھول دیے.
انوار کے دروازے کھول دیے، اور پھر اس کے بعد اب انہوں نے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، ایسے کر دیا اللہ سے اتنی محبت ہو گئی کہ جو آدمی، جو بچہ، جو بوڑھا، جو لڑکا، جو لڑکی ان کے سامنے اللہ کا لفظ بولتے تو اس کے منہ میں وہ فوراً شکر ڈالتے۔ تو اس زمانے میں شکر ایک قیمتی، جیسے آج مٹھائی پر لوگ مستی کرتے ہیں، تو اس زمانے میں غربت کا دور تھا، تو اس زمانے میں تو بچے بوڑھے ان کے سامنے آتے اور اللہ کا لفظ بولتے، وہ فوراً اس کے منہ میں شکر ڈال دیتے، کہ میرے سامنے اپنے محبوب کا نام لیا، اللہ سبحان اللہ، اتنے مست ہو گئے اللہ کی محبت میں۔ اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد یہ عالم ہوا کہ جب اس کے سامنے کوئی اللہ کا لفظ بولتے تو پھر درہم و دینار دیتے، پیسے دیتے، روپیہ دیتے تھے، وہ دیتے تھے۔ اچھا ایک دور یوں رہا، پھر ایک دور یوں آیا کہ وہ تلوار اٹھانے لگے، اور جو اس کے سامنے لفظ اللہ کہتے تو وہ تلوار ہاتھ میں کہ یہ نہ کہنا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کو کیا ہوا؟ پہلے تو آپ لوگوں کے منہ میں وہ شکر ڈالتے، پھر آپ اس کو درہم و دینار دیتے تھے، اور اب آپ نے تلوار اٹھایا جو آپ کے سامنے لفظ اللہ بولتا ہے۔ فرمایا مجھے تو یہ حسن ظن تھا کہ یہ لفظ اللہ اس کی رضا کے لیے بولتے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے اللہ نہیں کرتے، اس لیے دل سے اللہ نہیں کرتے، زبان کے سنوک پر کرتے ہیں، اس لیے مجھے اس پر غصہ آتا ہے کہ تم دل سے اللہ نہیں بولتے۔ یہ لفظ اللہ بھی تم شکر کے لیے کہتے تھے، تم پیسوں کے لیے کہتے تھے، اللہ کے لیے نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کہنا بھی اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کا کہنا بھی اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر کام نہیں بنتا۔ اللہ اللہ کرتے ہو اس لیے کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھے، لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگ مجھے یوں کہے، تو پھر اس اللہ اللہ کرنے سے بھی کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ اللہ کرنا ہو تو اللہ کے لیے کرنا ہوگا۔ کس لیے کرنا ہوگا؟ اللہ کے لیے کرنا ہوگا۔ جب اللہ اللہ کرنا اللہ کے لیے بن جاتا ہے تو پھر یہ عالم بن جاتا ہے کہ فرماتے ہیں اسی شبلی کو رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کئی بچوں نے پتھر مارے اس کو، وہ لوگ پھر اس کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بچوں نے پتھر مارا، فرماتے اس سے جب خون ٹپکنے لگا تو جو خون کا قطرہ گرتا اس سے لفظ اللہ کا نقش بن جاتا، رگ و ریشہ میں اللہ اللہ رچ چکا تھا۔ جو خون کا قطرہ زمین پر پڑتا اس کے ساتھ لفظ اللہ نقش ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہاں جب صحیح تعلق جب انسان اپنے آپ کو پورا کے پورا اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اسلمت وجہی للہ، میں نے حوالہ کر دی اپنی ذات کو، کس کو؟ ذوق سے کہو کس کو؟ اللہ اللہ اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کہہ دو کہ میں نے اپنے آپ کو حوالہ کر دیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحیح امتی حضور کا وہی ہوگا، اس کے نقش قدم پر چلنے والا صحیح وہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر۔ سونا نہیں پیارو، سونا نہیں، مراقبہ آخر میں کریں گے انشاءاللہ، درمیان میں مراقبہ شروع نہ کریں۔ سمجھ گئے؟ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اور صحیح امتی وہی ہو سکتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر صحیح چلنے والا ہو اور اپنی ذات کو پورا کے پورا اللہ کے حوالے کر دے۔ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، جو میرے ماننے والے ہیں،
جو میرے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ معلوم ہوا کہ حضور کے صحیح ماننے والا وہی ہے جو اپنے آپ کو پورا کے پورا اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ پورا کے پورا اللہ کے حوالے۔ یہ معلوم ہوا کہ دیکھو علم کے ساتھ ساتھ انوار و تجلیات حاصل کرنے کے لیے محنت و ریاضت کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال درس کے بعد بھی جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچے تو اس نے کیا، وہ فرماتے ہیں وہ گیا مالدار گھرانے سے، ملک گھرانے سے، چودھری گھرانے سے اس کا تعلق تھا، مالدار تھے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ان کے نفس کو رگڑا دیا، کیسے ان کے نفس کو رگڑا دیا، ان کو فرمایا کہ آپ ایسا کر لیں کہ بھیک مانگنا شروع کر دیں۔ 1 سال پورا بھیک مانگتا رہا، کوئی اس کو کچھ نہیں دیتا رہا۔ بزرگوں کی کرامت دیکھو، جنید بغدادی بھی سمجھ رہے تھے، اور نہ بھیک مانگنا کوئی کار ثواب نہیں ہے، بھیک مانگنا منع ہے، لیکن ان کے نفس کی اصلاح کے لیے، جیسے مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا یوسف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نواب صاحب آئے تو بیعت ہو گئے۔ جب بیعت ہو گئے تو بزرگ اپنے طریقے سے ہر آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ بیعت ہو گئے تو اس نے کہا کہ آپ کو اور کوئی وظیفہ نہیں بتلاتا، آپ کا کام یہ ہے کہ مسجد کے نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کریں جب لوگ نمازی نکلتے ہوں اس وقت میں۔ اب آپ خود سمجھتے ہیں کہ محلے کے نواب گیا جو کہ نمازیوں کی جوتی ہے، ایک نواب کے لیے سیدھا کرنا یہ بگیا نفس پر بڑا باری ہوتا ہے۔ ہاں ذکر و تسبیح آسان ہے، معمولات آسان ہے، لیکن نفس کشی مشکل ہے، نفس کا دبانا مشکل ہے، نفس کو رگڑا دینا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کی عبادت، رات کا قیام یہ نفس کو خوب پامال کرنے والی اور رگڑا دینے والا عمل ہے، نفس کو خوب رگڑا دیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اور ہمارے پٹھانوں میں ایک شاعر گزرے ہیں تو اس نے ایک عجیب شعر کہا ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ درویش گزرے ہیں اللہ والے بابا عبد الرحمان، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ تو بابا عبد الرحمان نے فرمایا ہے جب یو قدم تر عرش پور رسی، چپیو قدم تر عرش پور رسی، مالی دلے در افطار درویشانو، کہ جو ایک قدم سے اور عرش تک پہنچتے ہیں، جو ایک قدم سے عرش تک پہنچتے ہیں، میں نے درویشوں کا وہ رفتار دیکھا ہے، میں نے درویشوں کا وہ رفتار دیکھا ہے۔ بزرگ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ جب ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو تو دوسرا قدم عرش پہ رکھو۔ نفس کو پامال کرنا مشکل ہے، میں کو نکالنا، میں سمجھتے ہو، اب میں کا نکالنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں میں آج کل جو ساری لڑائی میں تو پر ہے، مجھے نہیں جانتے، میں یوں ہوں، میں آوان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلان ہوں، میں چودھری ہوں، میں اس میں نے تو ساری تباہی مچا دی ہے۔ اب بزرگ اس میں کو نکالتے تھے، اس میں کو چھوڑ دو، تم کیا ہو۔ اس لیے باجید بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کہتے تھے کہ بایزید تو نہیں ہے، سب سے بڑا علاج یہ ضروری ہے کہ میں انسان نکال دے۔ آج کل ہم میں مبتلا ہیں، یہ بیماری نہیں نکلتی، یہ بیماری نہیں نکلتی، اس کو رگڑا دینا ہوگا کہ یہ غرور نکل جائے، کبر نکل جائے، انانیت نکل جائے، اور اللہ کے حوالے انسان اپنے آپ کو پورا کے پورا کرے۔ جب انانیت نکل جاتی ہے تو پھر ہر وقت انسان اللہ کے احکامات کا خیال رکھتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا خیال رکھتا ہے کہ کیا اس عمل سے اللہ تو ناراض نہیں ہوگا۔ یہ نہیں سوچتے کہ میرے نفس کو کیا ہوگا،
میرے نفس کو کیا ہوگا، کیا میری عزت کو کیا ہوگا، میری شان کو کیا ہوگا. وہ اپنی شان کی نہیں سوچتے، وہ دین کے کا سوچتے ہیں، وہ شریعت کا سوچتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کا سوچتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ میری شان میں فرق آ جائے گا یا میری حیثیت میں فرق آ جائے گا. وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اطاعت خدا میں فرق نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ گیا مباحثہ کرتے ہیں گیا اور جھگڑا کرتے ہیں، فقل کہہ دو اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. ومن اتبعن، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا. ومن اتبعن، اور ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب سمجھو کہ دیکھو اللہ کے حوالے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غمی میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں اللہ کے احکامات کا خیال کرنا ہوگا، ہر چیز میں اللہ کے احکاموں کا خیال کرنا ہوگا. ورنہ پھر اپنے آپ جھوٹے ہی دعوے میں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. جب آپ ہر مسئلہ میں دیکھو، شادی میں ہم سوچتے ہیں تو سوچتے سوچتے آپ تو غور کریں، شادی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ محلے کا وہ جو صفائی کنندہ ہو وہ بھی ناراض نہ ہو کہ دیکھو شادی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. عید کے دنوں میں دیکھو جو جھاڑو دینے والے ہیں اس کو بھی ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح شادی میں جو محلے کا نکما آدمی ہے اس کو بھی ہم خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا عزیزوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تربوروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہن بھائی سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی باتیں سن لو، اگر ہم نہیں خیال رکھتے تو کچھ کیا شادی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خوش کرنے کا فکر نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا. ناراض نہ ہونا. کبھی مووی بنتا ہے، کبھی ویڈیو بناتے ہیں، کبھی ڈول بجاتے ہیں، کہیں گانے بجاتے ہیں، کرتے نہیں کرتے. کبھی حد سے زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، حد سے زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں جو شریعت نے منع کیا ہو. کبھی حد سے زیادہ جہیز کا معیار لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے غریب عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں. تو کیا چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہے. ہمیں شریعت کا پاس نہیں ہوتا، شریعت کا خیال نہیں ہوتا، اپنے نفس کا خیال ہوتا ہے. اب کہتے ہیں ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلمت وجہی للہ، ایک تو اپنے طرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دوسری طرف لوگ کیا کہیں گے. اب یہ میں موجود ہے یا نہیں، لوگ میری کثر شان ہو جائے گی. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اس کی شادی میں کچھ نہیں تھا، اس کی شادی میں کچھ نہیں تھا، کوئی گیا یہ نہیں ہوا، شادی حال میں نہیں ہوا، ہوٹل میں نہیں ہوا، پلان میں نہیں ہوا، کیا ولیمہ میں وہ 4 قسم نہیں تھے، 5 قسم نہیں تھے. یہ ساری باتیں یہ وہی میں تو کی ہے یا نہیں ہے، میں تو کی باتیں ہیں، میں تو کی باتیں. اللہ اکبر. اور سب سے بڑی خطرناک چیز میں بتا دوں، ہمارے اندر اتنی کمیوں کے باوجود اپنی کمی کا احساس نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں اور دوسرے کی کمیوں پر نظر رکھتے ہیں. اپنے کمیوں پر کبھی نگاہ نہیں رکھتے کہ میرے اندر کمیاں ہیں. پھر بھی ہم دوسروں کی کمیاں نکالتے ہیں، اپنی کمی کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر بھی کمی ہے. میں غیبت کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں کاروبار میں دھوکہ کرتا ہوں، اور اگر میں کوئی سودا میں جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہوں، اور کیا میں شادی میں کتنے غلط رسومات کرتا ہوں. تو ہمارے اندر 100 خامیاں ہوتی ہے، اپنی 100 خامیوں پر نظر نہیں ہوتی اور دوسرے کے 10 خامیوں یا 5 خامیوں پر نظر ہوتی ہے کہ فلان کے اندر یہ خامی ہے، فلان کے اندر یہ خامی ہے، فلان کے اندر یہ خامی ہے. بدقسمتی
بدقسمتی ہماری سمجھو کہ اس کی وجہ سے شیطان ہمیں اپنی خامیوں سے غافل کر دیتے ہیں، شیطان ہمیں اپنی خامیوں سے غافل کر دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنی خامیوں پر اگر اس کی نظر پڑی تو اپنے آپ کو بنا دیں گے، اپنی تعمیر کر لیں گے۔ ہاں سوچے بیٹو، اگر آپ کا مکان بغیر چھت کے پڑا ہے، آپ کا مکان بغیر چھت کے پڑا ہے، تو دوسرے کا مکان کے چھت ہو یا نہ ہو، آپ کو کوئی ٹھنڈک اور سردی نہیں ملتی، آپ کو بارش سے تحفظ نہیں مل سکتا۔ اپنے مکان کے چھت ڈال دو تاکہ آپ خود بارش سے، گرمی سردی سے محفوظ ہو جاؤ۔ اپنے اوپر سوچو، اپنے اوپر سوچو۔ یہی اللہ والے کرتے تھے، کبھی اپنی یہ نہیں کہتے کہ میں مکمل ہوا۔ میں نے بار بار نہیں سنا کہ ایک اللہ والے تھے، لوگ اس کے پاس اکٹھے ہو کر آئے، کہنے لگے بارش نہیں ہوتی، دعا کریں کہ بارش ہو جائے، دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ ایک اللہ والے کے پاس لوگ آئے، شہر والے آئے، بستی والے سارے جمع ہو گئے، حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں، کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں۔ وہ پیارا شہر سے نکل گیا، شہر سے نکل گیا، شہر سے نکل گیا۔ جب شہر سے نکل گیا تو بارش ہو گئی، تو بارش ہو گئی، بارش ہو گئی تو کسی نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ فرمایا میں نے سوچا کہ بارش جو بند ہوتی ہے یہ اعمال کی وجہ سے بند ہوتی ہے، کہ لوگوں کے اعمال جب برے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بند ہو جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ گناہگار اس بستی میں کوئی نہیں۔ اللہ، مجھ سے زیادہ گناہگار، اس لیے میں نے اپنے گناہوں پر روتے ہوئے میں نکل گیا کہ یا اللہ میری وجہ سے ان بندوں پر بارش بند ہے، ان بندوں پر بارش بند ہے۔ تو اللہ نے بارش برسا دی۔ اب آپ یوں نہ سمجھے کہ واقعی یہ مجرم تھا، یہ واقعی مجرم تھا، نہیں نہیں، ایک بزرگ کا بڑا عجیب قول ہے، فرماتے ہیں اس اللہ والے کے رونے نے، اس اللہ والے کے رونے نے آسمان کو رلا دیا۔ اس کی تواضع اللہ کو قبول ہوئی، اس کی تواضع اللہ کو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، رونا ہی قیمتی چیز ہے، رونا ہی قیمتی چیز ہے۔ کبھی ہم روتے نہیں اپنے شامت اعمال پر، یہ دیکھو کیسے اللہ کو قبول ہوا۔ فرماتے یہ نہیں تھا کہ وہ بڑا گناہگار تھا، مجرم تھا، نہیں، اس کا تواضع، اس کی یہ عاجزی، اس کا یہ رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بتا دی۔ تو فرماتے ہیں بزرگ نے کہا ہے کہ دیکھو اللہ والے کے رونے نے آسمان کو رلا دیا، آسمان کو رلا دیا۔ تو رونا کام آتا ہے، رونا کام آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ جب رو جاتا ہے تو پھر امی اس کو فوراً سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلاتی ہے، نہیں پلاتی؟ گھروں میں دیکھا ہے نہیں؟ بچہ جب روتا ہے تو امی اٹھا کے فوراً سینے سے لگا لیتی ہے، فوراً اس کو دودھ پلا دیتی ہے۔ جب وہ رونے لگ جاتا ہے تو پھر امی کو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ان کے اندر طلب آیا، اب ان کے اندر طلب آیا، طلب آیا۔ تو یہ رونا سچی طلب کی علامت ہے، رونا سچی طلب کی علامت ہے۔ جب انسان رو جاتا ہے تو اللہ کا کرم جوش میں آ جاتا ہے کہ یہ پیارا اس کے اندر سچا طلب موجود ہے، اور سچی طلب کے بعد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یقیناً دیتے ہیں، یقیناً دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں وہ چیز نہ ملے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی عظیم اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کی شکلیں تین ہیں، اس کی شکلیں، یا اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو انسان مانگتا ہے۔ انسان مانگتا ہے میری فلان لڑکی سے شادی ہو جائے، میرا فلان کام ہو جائے، میرا فلان کام ہو جائے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، وہی شکل پوری کر دیتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ وہ تو پورا نہیں کرتے، لیکن اللہ ان کے لیے کوئی بڑی مصیبت مقدر ہوتی ہے، بڑی مصیبت مقدر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اس بندے کے لیے کوئی بڑی مصیبت، اس پر بندے پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی برکت سے اس چیز کو دینے کی بجائے وہ بڑی مصیبت اس سے حق پہ ٹال دیتی ہے۔ اور تیسری شکل پر یوں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں، آخرت کے لیے اسٹارٹ کر دیتے ہیں ان کی یہ دعائیں۔
تو فرماتے ہیں جب آخرت میں وہ دیکھ لے گا کہ میری دعاؤں کا کیا صلہ ملتا ہے، میری دعاؤں کا کیا صلہ ملتا ہے، تو کہے گا یا اللہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سارے کے سارے آخرت کی رشتہ ہوتا۔ ہاں ہاں، تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، وہ کریم ہے۔ جب طلب صادق کے ساتھ مانگنا ہو تو اللہ دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں، لیکن سچائی کی ضرورت ہے، سچائی کی، سچے طلب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا طلب نصیب فرما دے۔ ابھی ہمارے دلوں میں وہ طلب نہیں، وہ طلب نہیں، زبان پہ ہے، زبان پہ۔ وہی شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ یہ لوگ زبان پہ اللہ اللہ کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، دل سے نہیں کہتے، دل سے نہیں کہتے، زبان پہ کہتے ہیں، زبان پہ کہتے ہیں، اور اللہ اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ اللہ بھی آج کل عجیب طرفہ تماشا ہے کہ وظیفہ بھی طلب کرتے ہیں تو دنیا کے لیے طلب کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے فکر کرنے والے بہت کم رہ گئے۔ جی کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ کاروبار چل پڑے، فیکٹری چل پڑے، کارخانہ چل پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سب کو چلا دے، یہ بھی اللہ سے مانگتے رہو، لیکن اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو۔ اللہ بڑے غیور ہیں، آپ کے مسائل بھی حل فرماتے رہیں۔ سمجھ گئے؟ اللہ اللہ کرو اللہ کے لیے، ذکر کرو اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتے رہو اللہ کے لیے۔ ہاں، لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتے رہو اللہ کے لیے۔ درود شریف پڑھو عشق مصطفیٰ کے لیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفیع بن جائے، درود پڑھو اس مقصد کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ سارے مسائل بھی حل فرماتے رہیں۔ درود پڑھنا ہے تو گیا شفاعت مصطفیٰ کے لیے کہ وہ ہمارا شفیع بن جائے، استغفار پڑھنا ہے تو اپنے گناہوں کے معاف کرنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، فرماتے یا اللہ میں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پر پالنے والے سے معافی مانگو، استغفار پڑھو تو کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آسمان سے بارشیں نازل فرما دے کے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے مالوں اور اولاد سے، بیٹے بھی دیں گے، بنین بیٹے، صرف بیٹیاں نہیں بیٹے دیں گے، اموال و بنین، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات بھی دیں گے، نہریں بھی دیں گے۔ وہ تو عطیہ ملے گا تمہیں، لیکن اس کے لیے کرنا نہیں ہے، کرنا اس کے لیے نہیں ہے۔ استغفار اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اللہ دیتے رہیں گے، انعامات بھی دیتے رہیں گے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھو کتنی قیمتی چیز ہے۔ اب یہ دنیا تو حقیر ہے، ہم اس کے لیے کرتے ہیں، نہیں نہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے کریں گے، اس کی عظمت کے لیے کریں گے، اس سے معافی کے لیے کریں گے، پھر یہ تو معمولی سی چیز ہے، یہ اللہ خود دیں گے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ حقیر چیز خود ملتی رہے گی، یہ حقیر ہے، اس کو حقیر سمجھو، یہ دنیا حقیر ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان جو ہم بڑی عظمت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، یہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بکری کے مردار بچے پر گزر رہے تھے تو حضور نے فرمایا صحابہ سے اس مردار بچے کو، بکری کے بچے کو، مردار بچے کو کتنے پیسوں پر لوگے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو کون لے گا مردار؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے، اتنی بھی اہمیت نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کافر کو ایک اونٹ پانی بھی نہ پلا دے۔ تو ذکر فکر، ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ استغفر اللہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ استغفار، اس ساری کائنات سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، اس ساری مال و دولت اور اس ساری حکومتوں سے قیمتی ہے۔
ہم سمجھتے نہیں. اب اس قیمتی چیز کو ہم گیا اس ذلیل دنیا کے لیے. ہاں یہ ذلیل دنیا تو خود آتی رہے گی. اللہ اللہ کرو اللہ کے لیے, استغفار پڑھو اللہ کے لیے, درود پڑھو وہ شفاعت مصطفیٰ کے لیے. ہاں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیں گے. اور تلاوت قرآن سے تو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے. خدا کا, شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے. جیسے دنیا میں انسان کو ایک ملازمت مل جاتی ہے, بڑی تنخواہ, انجینئر بن جاتا ہے, لگا لیتے ہیں حکومت, چیف انجینئر لگا لیتا ہے, اس کو 20,000 30,000 40,000 روپے تنخواہ ملتا ہے. جبکہ دوسرے کو منسٹر بنا لیتا ہے, وزیر اعظم صاحب اپنے ساتھ منسٹر لے لیتا ہے, یا صدر صاحب اپنے ساتھ وزیر اعظم لگا لیتا ہے. تو دیکھو وہ جو منسٹر ہو جاتا ہے وہ مقرب ہوتا ہے, وہ سارے افسروں کے بالا ہوتا ہے, حالانکہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے چیف انجینئر کی تنخواہ ہوتی. لیکن چیف انجینئر اس کے سامنے اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے جب منسٹر آ جاتا ہے, کیونکہ وہ مقرب ہوتا ہے. تو جو اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے تو وہ تلاوت زیادہ کرے, تلاوت زیادہ کرے. تلاوت کے ذریعے سے انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے, اللہ کا قریب بنتا ہے. تو اللہ ہمیں اعمال کی توفیق دے. انسان اعمال سے بنتا ہے, ذکر و شکر سے بنتا ہے, محنت سے بنتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ بغیر بن سکتا ہے. اور اللہ والوں کی صحبت میں یہ دولت ملتی ہے. ہاں یہ محنت کا سبق بھی اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے. جب اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوتی تو یہ محنت کا سبق بھی نہیں ملتا. محنت کا سبق محنت والوں کی سبق درس میں ملتے ہیں. اللہ